آج کی بات تھوڑی سی آپ کے لیے عجیب و غریب ہونے والی ہے. اب اس کو ذرا غور سے دھیان سے کمپلیٹ دیکھیے گا. ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ماں کے جسم سے نکل آئے ہیں؟ بظاہر دکھنے میں ایک عجیب و غریب سی آپ کو یہ بات لگے گی، لیکن بایولوجیکلی اسپیکنگ اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اپنی ماں کے جسم سے ابھی تک نہیں نکلے. یہ بات صرف ایموشنل نہیں ہے، یہ بایولوجیکل بھی ہے. سائنس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو ہم فیٹل مائکرو کیمرزم بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بچے کے کچھ سیلز ماں کی باڈی میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ریسرچ کے مطابق یہ سیلز ماں کے جسم میں سالوں بلکہ دہائیوں تک رہ سکتے ہیں. یعنی آپ پیدا تو ہو گئے، آپ چلنے لگے، بولنے لگے، بڑے ہو گئے، اپنی لائف میں بیزی ہو گئے، لیکن آپ کا ایک چھوٹا سا بایولوجیکل ٹریس آج بھی آپ کی ماں کے اندر موجود ہو سکتا ہے. دس از پاسبل بٹ ناٹ کنفرم. دیٹس وائی آئی سے یو نیور کمپلیٹلی لیو یور مدر. قرآن مجید نے بھی ماں کی اس قربانی کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. سورہ لقمان میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. اس کی ماں نے اسے وہنن علی وہن، یعنی کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اٹھایا. یہ صرف ایک ایموشنل سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک کمپلیٹ ریالٹی ہے. پریگننسی کا جب ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو پریگننسی میں ماں کا جسم بدلتا ہے، اس کا بلڈ سسٹم بدلتا ہے، اس کے ہارمونز چینج ہوتے ہیں، اس کا سلیپ سائیکل چینج ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ پین فیل ہوتا ہے، اور پھر وہ بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہے ہر حال میں. سورہ احقاف کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس کی ماں نے اسے تکلیف کے ساتھ اٹھایا اور اس کو تکلیف کے ساتھ جنم دیا. یہاں قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ماں کا حق صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمیں پیار کرتی ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اس نے ہمیں ہماری ایگزسٹنس کے لیے اپنی باڈی، اپنی انرجی، اپنی سلیپ، اپنی ہیلتھ، سب کچھ اس ماں نے ہمارے لیے سیکریفائس کیا ہوا ہے. اور سائنس آج کہتی ہے کہ پریگننسی کے دوران بچے کے سیلز ماں کے جسم میں جا سکتے ہیں. کچھ ریسرچ یہ ایکسپلور کر رہی ہے کہ یہ سیلز کبھی کبھی ڈیمیج ٹیشو میں پائے جاتے ہیں اور ٹیشو ریپیئر سے لنکڈ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں ایگزیجریشن نہیں کرنی. یہ کہنا درست نہیں کہ بچہ لازمی طور پر ماں کی ہر بیماری کو کیور کرتا ہے. درست بات یہ ہے کہ سائنس ابھی تک کنیکشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اتنا واضح ہے کہ مدر چائلڈ بانڈ صرف فیلنگ کا نام نہیں ہے، اس میں بایولوجی شامل ہے. اور بایولوجی کے بعد سائیکالوجی آتی ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان اپنی لائف کی سب سے ڈیپ میموری کہاں سے شروع کرتا ہے؟ سب سے پہلے فیس اس کو کون سا وہ فیس تھا؟ سب سے پہلے وہ کون سی وائس تھی؟ سب سے پہلے اس کو سیفٹی کس کے سینے پہ ملی تھی؟ سب سے پہلے ٹچ کس کا تھا؟ اٹ واز یور مدر. ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے پوری دنیا اننون ہوتی ہے. آوازیں، لائٹس، اننون فیسز، اننون وائسز، اننون انوائرمنٹ، اننون لائٹس. لیکن ایک چیز فیملیئر ہوتی ہے، وہ ماں کی آواز ہوتی ہے، ماں کی اسمیل، ماں کی ہارٹ بیٹ، ماں کا ٹچ، لمس. اس لیے مدر از ناٹ جسٹ اے پرسن، مدر از یور فرسٹ ہوم، مدر از یور فرسٹ پروٹیکشن، مدر از یور فرسٹ یونیورس. ہمیں یہ بات میڈیکل رول کے طور پہ تو نہیں کہنی چاہیے کہ ہر ڈائنگ پرسن لازمی موم کہتا ہے، لیکن سائیکولوجیکلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان فیئر، ایکسٹریم ویکنیس یا پھر شٹ ڈاؤن کی حالت میں ہوتا ہے تو مائنڈ اکثر ان میموریز کی طرف جاتا ہے جہاں اسے سب سے زیادہ سیفٹی ملی ہوتی ہے، اور اکثر انسان کے لیے وہ سیفٹی ماں ہوتی ہے. آپ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو پہلے فائلز کلوز ہوتی ہیں، پھر ونڈو کلوز ہوتی ہے، اور پھر سسٹم کلوز ہوتا ہے. ہیومن برین بھی جب ایکسٹریم سٹریس میں ہوتا ہے تو کئی میموریز فلیش کرتی ہیں، اور ان میموریز میں سب سے ڈیپ آرچیو اکثر بچپن کا وہ وقت ہوتا ہے کہ وہ وقت جب انسان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے ماں کے. آج آپ بڑے ہو گئے ہیں سر، آپ کے پاس جابس ہیں، بزنس ہے، ایگزامز آپ کے ہیں، سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، آپ کے فرینڈز ہیں، رسپانسبلٹیز آپ کے پاس ہیں. ہو سکتا ہے کئی دن ایسے گزرے ہوں جس میں آپ کانشیس لیول میں اپنی ماں کو یاد بھی نہ کرتے ہیں، لیکن انکانشیس میں وہ موجود ہوتی ہے. وہ میموریز کبھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی، وہ آرچیو کبھی ختم نہیں ہوتا. اور ماں تو آپ کے لیے اس وقت سے چاہتی ہے آپ کو جب اس نے آپ کو دیکھا ہی کوئی نہیں تھا. جب وہ آپ کو جنم دینے والی تھی، شاید اس کے دل میں یہی خوف تھا کہ یہ بچہ دنیا میں آ رہا ہے، میں اسے ہر جگہ کیسے بچاؤں گی. یہاں بیماریاں بھی ہیں. آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے نا سر وہ آپ کی حفاظت کے لیے ویکسینیشن کراتی رہی ہے. آپ کی اتنی محبت جو ہے نا اس ماں کے ساتھ ہے. اور جب وہ ماں بوڑھی ہوتی ہے
تو اس کی فکر یہی رہتی ہے کہ میرے بعد میرے بچے کا کیا بنے گا, اس سے میرے جیسا کون چاہے گا. یہ دنیا بہت سٹرینج ہے, یہاں لوگ فائدے کے لیے ساتھ آتے ہیں, فائدہ ختم ہو جاتا ہے تو لہجہ بدل جاتا ہے. کبھی کبھی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کل جو اپنا تھا آج اتنا اجنبی کیسے ہو گیا. بٹ مدرز لو از ڈفرنٹ. ماں کا پیار کانٹریکٹ نہیں ہوتا, ماں کا پیار کنڈیشن پر نہیں ہوتا, ماں کا پیار بینیفٹس پر نہیں ہوتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, تو آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا, پھر فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا, پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں. اور پھر چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ. یہ حدیث صرف رسپیکٹ نہیں سکھا رہی, یہ آپ کو پرائورٹی بھی سکھا رہی ہے. یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ رہو, ان کی خدمت کرو, کیونکہ جنت اس کے قدموں میں ہے. یہاں دین ہمیں بتلا رہا ہے کہ ماں کی خدمت کرنا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے, یہ جنت کا راستہ ہے. ایک واقعہ سنیں کہ ایک آدمی انجینئر تھا, بہت قابل, بہت سکسیسفل, اس کے بڑے بڑے کانٹریکٹس آتے تھے. ایک دن ایک کانٹریکٹ آیا جس میں اسے ڈاؤٹ ہوا کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے, رشوت ہے, اس میں اس کو جو ہے وہ کک پیک کرے یا اس کو پروسیڈ کرے, اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے یا کیا نہ کرے. وہ اپنی ماں کے پاس گیا, ماں اس کی کوئی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی. اب اس کی جو لیگل ڈیٹیلز ہیں, اس کے فائنینس, اس کی انجینئرنگ, وہ ان چیزوں کو اس کی ماں نہیں جانتی تھی. اس نے صرف ایک بات کہی کہ بیٹا میں رات کو تیرے کمرے میں آتی ہوں, تجھے سکون سے سوتا دیکھتی ہوں, کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جب میں رات کو آؤں اور تو پریشانی میں جاگ رہا ہو, پریشانی میں بیٹھا ہوا ہو. وہ جس کام سے تیری نیند چھن جائے وہ کام نہ کرنا. یہ جملہ ڈگری سے بڑا تھا, یہ جملہ لیکچر سے بڑا تھا, یہ جملہ پوری فلسفی تھا. کیونکہ غلط کام کرنے سے انسان کی پہلے نیند جاتی ہے, پھر وہ غلط کام اس کا سکون لیتا ہے, پھر عزت لیتا ہے, پھر روح کو زخمی کر دیتا ہے. So never underestimate the power of your mother's love. ماں کو فارگیٹ نہ لیجیے, اس کی آواز کو عام نہ سمجھیے, اس کی دعا کو معمولی نہ سمجھیے, اس کے ہاتھوں کو کمزور نہ سمجھیے. اس کے قدموں تلے جنت ہے, اور اس کے دل میں آپ کے لیے وہ جگہ ہے جو دنیا میں کہیں اور آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو آج ہی اس سے نرمی سے بات کیجیے. اگر ناراض ہے تو منا لیجیے, اگر دور ہے تو کال کر لیجیے, اگر تھک گئی ہے تو اس کے پاس بیٹھ جائیں, اور اگر دنیا سے جا چکی ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں, صدقہ دیں. اپنی زندگی ایسی بنائیں کہ اس کی تربیت آپ کے کردار میں نظر آئے. بیکاز مدر از ناٹ اونلی ایموشن, مدر از بایولوجیکل, مدر از سائیکولوجیکل, مدر از اسپرچول. اور ماں اللہ جل شانہ کی رحمت کا وہ سایہ ہے جس کی قدر انسان کو اکثر دیر سے سمجھ آتی ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہماری ماؤں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا.